أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 97 سے اس کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اس کا آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہوا جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو اس نے آپ پر، آپ کے سینے پر اللہ کے حکم سے قرآن کریم کو نازل کیا، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس نے آپ کے سینے پر قرآن مجید کو نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ، آگے اس کی وجہ بتائی کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہیں، اور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور راہ دکھاتا ہے، خوشخبری سناتا ہے مومنین کو، ایمان لانے والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسول کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل کا، تو آگے فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ بعض یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لاتے ہیں، تو ان سے کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، یہودیوں نے کہا ان سے تو ہماری عداوت ہے۔ عداوت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم پر ایسے واقعات، حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے تو آئی ہیں۔ مکائیل اچھا ہے جو خوب بارشیں برساتا ہے، اگر وہ آپ پر وحی لاتا تو ہم تو ایمان لے کر آ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جبرائیل تو اس کو تو اللہ کے حکم سے بحیثیت ایک قاصد کے، وہ تو ایک قاصد کی حیثیت سے آپ کے پاس پیغام لے کر آتا ہے، وہ اپنی طرف سے تو کوئی چیز لے کر نہیں آتا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قاعدہ قانون بیان کر دیا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہمیں جبریل سے دشمنی ہے اور میکائیل سے نہیں ہے، فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، جبریل اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ساتھ دشمن ہے، اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان واضح آیتوں کا انکار مگر نہیں کرتا جو نافرمان ہے۔ اس کے علاوہ ان واضح آیات کا انکار کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، مگر وہ کرتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ بعض یہود سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا گیا، بعض یہود نے آپ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ پر کوئی ایسی واضح دلیل واضح نظر نہیں آتی جس کو ہم جانتے پہچانتے، تو اس کے جواب میں ان کو یہ بات کہی گئی، وہ تو ایک واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں جن کو وہ خوب جانتے بھی ہیں۔ سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ جو انکار تھا آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے کا، یہ عداوت، دشمنی اور حسد کی بنیاد کے اوپر تھا، اور کوئی بھی وجہ نہیں تھی۔ ان کے پاس دلائل موجود تھے، لیکن وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ عداوت اور ضد کی بنیاد پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی باندھے گی کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو آپ کی ایک جماعت ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ بعض یہود کو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے متعلق لانے کے بارے میں تھا۔ پہلی آیتوں میں تو انہوں نے یہ اصرار کیا کہ آپ کی اس رسالت پر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، لیکن انہی کے ایک بات یاد کروائی گئی
کہ تمہاری تورات کے باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر موجود ہے، آپ کے بارے میں آپ کی کتابوں میں پیشن گوئی ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا ہماری کتابوں میں تو موجود ہی نہیں ہے اس انکار کو۔ تو ان کا یہ جو عہد تھا، ان کے متعلق جو ان سے عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آخری عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ اس پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ لیکن یہ جو یہود ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے اوپر دلائل بھی واضح تھے، سب کچھ واضح تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ صرف اور صرف حسد، کینہ، عداوت تھی کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمارا جو نام ہے، ہمارا جو چرچا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ حسد اور بغض کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اس پر صحیح طریقے پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔